میں تو یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح ان بھارتی ایجنٹوں کی کمین گاہ تک پہنچ جاؤں اور پھر ان کا وہ نیٹ ورک تباہ و برباد کر ڈالوں جس کے ذریعے یہ لوگ میرے پاک وطن کے خلاف ناپاک سازشوں میں مصروف تھے۔ میں بھارتی خفیہ ایجنٹوں کے اس پورے نیٹ ورک کا وہ حشر کرنا چاہتا تھا کہ آئندہ ملک دشمن عناصر کو پاک وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہو سکے۔ اللہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میری بظاہر مشکل اور ناممکن نظر آنے والی مسدود راہیں خود بخود ہی آسان ہو کر کھلتی چلی گئی تھی۔ میں نے فوراً خوش ہو کر راجہ پٹیل کی یہ آفر قبول کر لی۔ پھر راجہ پٹیل نے وہ ریڈ فائل اپنے قبضے میں لے لی۔ سلطان جہاں زیب البتہ کسی عجیب سی الجھن آمیز پریشانی میں مبتلا تھا۔ بھارت اور ہم ذرا دیر میں اوپر کمرے میں آ گئے۔ نوری بیگم ابھی تک وہیں موجود تھی۔ سلطان جہاں زیب کے حکم کے مطابق اس کے آدمیوں نے اسے ابھی تک وہاں سے جانے نہیں دیا تھا، مگر میں نے کمرے میں آتے ہی کسی خیال کے تحت نوری بیگم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں دیکھ کر اچنبے میں ضرور مبتلا ہوئی، مگر میرا اشارہ پاتے ہی وہ خاموشی سے چلی گئی۔ ہم تینوں اب صوفوں پر آمنے سامنے براجمان ہو گئے۔ وہ ریڈ فائل راجہ پٹیل کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، تاہم میں اب مطمئن تھا اور مجھے ملک دشمن عناصر کے خلاف ڈبل کراس مشن بھی انجام دینے کا موقع بآسانی میسر آ رہا تھا۔ اب میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری اصلیت ان پر ظاہر نہ ہونے پائے، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ سلطان جہاں زیب، تم نے کیپٹن عمران کا کانٹا ابھی تک صاف نہیں کیا؟ مان راجہ پٹیل نے اس سے پوچھا، اور میرے اندر تکڑ پکڑ سی ہونے لگی، مگر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سپاٹ ہی رہنے دیا۔ میں نے اس کی رہائش گاہ پر حملہ کروایا تھا، جس میں اس کے گھر والوں کو تو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے کیپٹن عمران بچ نکلا۔ لیکن بے فکر ہیں، اب وہ کہیں کا نہیں رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بارے میں ساری تفاصیل سے اسے آگاہ کر دیا۔ سلطان جہاں زیب کے اس اقرار پر میری کن پٹیاں دہکنے لگیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر باوجود اس کے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ راجہ پٹیل نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں، میرے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سنا ہے وہ سیٹھ اصغر کے ہاں مقیم ہے، سلطان جہاں زیب نے کہا، اور میں نے اس کی ناقص معلومات پر اندر اندر سکون کی سانس لی۔ خیر، پٹیل نے ایک ہنکاری بھری، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، زبیر صاحب، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا، ظاہر ہے اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کام کے دوران مجھے مراد حاصل ہوں گی تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے دانستہ رنگ آمیزی کی۔ ہاں بولو، تمہاری شرط کیا ہے؟ راجہ پٹیل فوراً فراخ دلی سے بولا۔ میں نے ذرا نوعمر لڑکیوں کی طرح شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں ابھی خود کو جوان محسوس کرتا ہوں۔ اگر میری ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرا دی جائے اور مجھے بھارت میں اچھی رہائش کے ساتھ شہریت بھی مل جائے تو میں اپنی باقی زندگی سکون سے گزاروں گا۔ آف کورس، ہم اپنے خاص آدمیوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ کیا تم اتنا بتا سکتے ہو کہ تم ہمارے کس کام آ سکتے ہو؟ اس نے کسی خیال کے تحت مجھ سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں تم لوگوں کے لیے بہت کام آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سب سے اہم کام تو میں ڈی کوڈنگ کرنا جانتا ہوں، پھر اس کے علاوہ میں فوج میں رہ چکا ہوں۔ اگرچہ اب ریٹائر کر دیا گیا ہوں، مگر میرے سینے میں اب بھی بہت سے ایسے اہم راز دفن ہیں جن سے تم لوگ بہت سے فوائد اٹھا سکتے ہو۔ ویری گڈ، راجہ پٹیل یک دم خوش ہو کر بولا، تم ہمارے لیے بے شک کارآمد آدمی بن سکتے ہو۔ چلو پھر تیاری پکڑو، تمہیں اسی وقت چلنا ہوگا میرے ساتھ۔ میں بالکل تیار ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ راجہ پٹیل نے اپنی واچ اپنے بدہویت سیاہ ہونٹ کے قریب لا کر تہمکانہ کہا، 0911، میں پوائنٹ 0 پر پہنچنے والا ہوں، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہوگا۔ اوکے۔ اس کے بعد وہ سلطان جہاں زیب کو مخاطب کر کے بولا، ابھی ہماری روانگی میں 1 گھنٹہ ہے، تم نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو کر سکتے ہو۔ سلطان جہاں زیب نے ہولے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، تم ایک کام کرو۔ اچانک راجہ پٹیل نے اس سے کہا، تم کسی طرح کیپٹن عمران کی فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے اسکینر پر محفوظ کر کے ہمیں روانہ کر دینا۔ بدبخت پٹیل ابھی تک مجھ سے خائف تھا، میں یہ کام بہت پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سلطان جہاں زیب نے معنی خیز فخریہ مسکراہٹ سے کہا، میرا دل انجانے خدشات کے مارے بری طرح دردرانے لگا۔ گڈ، ویری گڈ، میرے حوالے کر دو، اسے ہم اپنے خفیہ ہیڈ کوارٹر کے ڈور لاکنگ سسٹم میں فیڈ کر دیں گے۔ میں بظاہر خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فنگر پرنٹ والے معاملے نے ایک بار پھر میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی اور بمشکل اپنی مضطربانہ کیفیات پر قابو پائے ہوئے تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کمبختوں نے میرے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی تو ضرور میری اصلیت آشکار ہو سکتی ہے۔ سلطان جہاں زیب نے اپنے ایک آدمی کو اسکینر سے فنگر پرنٹس پیپر لانے کے لیے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ آدمی میرے فنگر پرنٹس کی چند کاپیاں نکال آیا۔ میرا دل اب بھی انجانے خطرے کے سنگین احساس تلے بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ راجہ پٹیل نے وہ کاپیاں اپنے ساتھ رکھی
اور بغور فنگر پرنٹس کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے اس سے مخاطب ہو کر بولا، سلطان تم اب ایسا کرو، کرنل زبیر کے بھی فنگر پرنٹس لے لو۔ میں اس کی بات پر سن ہو کر رہ گیا۔ میں اس کے فنگر پرنٹس بھی اپنے ہیڈ کوارٹر کے ڈور لاکنگ سسٹم سکینر مشین میں فیڈ کر دوں گا تاکہ یہ بلا روک ٹوک ہمارے پاس آتا جاتا رہے۔ اس نے یہ بات اپنے تئیں میرے فائدے اور رابطے کی سہولت کے لیے ہی کہی تھی، مگر یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ اگر میرے فنگر پرنٹس کو اس نے میچ کر لیا تو میری اصلیت ان کے سامنے کھل سکتی تھی۔ پھر یہ لوگ میرا کیا حشر کرتے یہ میں ہی جانتا تھا، مگر میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ انہیں مجھ پر فوراً شبہ ہو سکتا تھا کہ میں کرنل زبیر کے فرضی کردار میں در حقیقت عمران ہوں۔ صورتحال یکدم خطرناک حد تک پلٹا کھا چکی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بہر طور میں بلا تاخیر اٹھ کر راجہ سلطان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ہمراہ ایک گن مین بھی تھا۔ ہم تینوں ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچے۔ یہاں ایک بڑی سی میز پر آٹومیٹک کمپیوٹرائزڈ سکینر مشین رکھی ہوئی تھی۔ کرنل زبیر قریب آ جاؤ، سلطان نے گمبھیر آواز میں مجھ سے کہا۔ میرے وجود میں بری طرح سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اپنے فنگر پرنٹس دینے کا مطلب اپنی بھیانک موت کے کاغذات پر انگوٹھا ثبت کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے چشم زدن میں ایک خطرناک فیصلہ کیا اور دوزیدہ نظروں سے پہلے قریب کھڑے اس کے اکلوتے گن مین کی طرف دیکھا۔ وہ لاپرواہیانہ انداز میں کھڑا تھا، رائفل اس کی پشت پر ٹکی ہوئی تھی۔ سلطان جہاں زیب مجھ سے مخاطب ہونے کے بعد خود سکینر مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی میری جانب پشت تھی۔ میں جیسے ہی اس کے آدمی کے قریب سے ہو کر گزرنے لگا تو میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اس کی گردن دبوچ لی اور رگے حساس مسل ڈالی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈیر ہونے لگا تو میں نے لپک کر اس کی رائفل پشت سے اچک لی۔ ادھر سلطان جہاں زیب کو جیسے ہی اپنے عقب میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ یکدم پلٹا، مگر تب تک میں گن کی مہیب نال اس کی پیشانی سے لگا چکا تھا۔ مارے دہشت کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کون ہو؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں اتنا ہی بول پایا تھا کہ میں نے اپنی نکلی داڑھی مونچھیں نوچ کر پھینک دی۔ مجھے پہچانتے ہی اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ذلیل کتے، وطن فروش، خونی، میری ماں اور بہن کے قاتل، اپنی موت کے لیے تیار ہو جا۔ میں اسے خوفناک نظروں سے گورتا ہو بولا۔ پھر اپنی بھیانک موت کو سامنے پا کر سلطان جہاں زیب نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے باصرات جھکائی دی اور پھر چیختا چلاتا ہوا دروازے کی طرف دوڑا۔ میں اس وقت سراپا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ میری گن نے گولیوں کی ایک مہیب آتشی باڑ اگلی اور سلطان جہاں زیب کے حلق سے بڑی کریہا چیخ بلند ہوئی۔ پھر اس غدار وطن کا ناپاک وجود گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اسے جہنم واصل کرنے کے بعد میں طوفانی بگولے کی طرح کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور گن ہاتھ میں لیے اس کمرے میں آ گیا جہاں سلطان جہاں زیب کے 4 عدد مسلح آدمی اور راجہ پٹیل موجود تھا۔ وہ لوگ خطرہ بانپتے ہی ادھر ہی دوڑے آ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکے کیونکہ اب میں اپنی اصلی صورت میں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے ٹریگر دبا کر نال گما دی۔ وہ چاروں کریہا چیخوں کے ساتھ گرتے چلے گئے۔ راجہ پٹیل ریڈ فائل تھامے طوفانی جوکے کی مانند باہر کو دوڑا تو میں نے اسے بھی برست مار کر جہنم واصل کر دیا۔ ایک غدار وطن سلطان جہاں زیب اور بھارتی دشمن ایجنٹ راجہ پٹیل کو جہنم واصل کرنے کے بعد میرا پورا وجود سرشاری سے بھر گیا، مگر میرا مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ محض کٹ پتلی تھے، جبکہ میں ان کے پورے نیٹ ورک کا کلا کما کرنا چاہتا تھا جو خاص طور پر وطن عزیز کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ لوگ سلطان جہاں زیب کی جگہ کسی دوسرے کو ہم نوا بنا سکتے تھے اور میں اس بھارتی ایجنٹوں کے پورے ناپاک گروہ کو نابود کر دینا چاہتا تھا تاکہ پھر کبھی کسی دشمن کو ایسی ناپاک جرت کی ہمت نہ ہو سکے۔ کوٹھی پر خاموشی طاری تھی۔ میں نے سب سے پہلے راجہ پٹیل کی لاش کے نیچے دبی ہوئی ریڈ فائل کھینچ کر نکالی، پھر اس کی ٹرانسمیٹر واچ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھ لی۔ میں واپس پلٹا اور سلطان جہاں زیب کی لاش کے قریب آ کر نفرت سے اس پر تھوکا، اور اس کے بعد میں نے ریڈ فائل کے اندر سے اہم رازوں کی کاغذی تفصیل نکال کر انہیں دیا سلائی دکھا دی۔ پھر ادھر ادھر سے آڑی تیرچی لکیروں والے کاغذات تلاش کر کے فائل میں نتھی کر دیے۔ اس کے بعد میں نے باہر آ کر 2 کاروں میں سے پیٹرول نکال کر اندر چھڑک دیا اور دیا سلائی دکھا کر کوٹھی سے باہر گلیوں میں گھوم گیا۔ میرے عقب میں کوٹھی نے دھیرے دھیرے آگ پکڑنا شروع کر دی۔ میں وہاں سے بہت دور ویرانوں میں نکل آیا اور ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب میں کسی حد تک خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اب جہنم واصل راجہ پٹیل کے ساتھ ہی سنیل کی کال کا انتظار تھا، کیونکہ میرے ذہن کی تباہ نے فوراً ہی ایک مربوط پلاننگ ترتیب دے دی تھی۔ رات دبے پاؤں بیت رہی تھی۔ راجہ پٹیل کی لاش کی کلائی سے اتاری ہوئی ٹرانسمیٹر واچ میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ 4 سو ایک ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ کھلے تاریک آسمان پر تباک چاند ٹمٹماتے تاروں کی مجلس میں دمک رہا تھا۔ اچانک ٹرانسمیٹر کی مخصوص بیپ کی آواز رات کے مہیب سناٹے میں گویا خطرے کے سائرن کی طرح گونجی اور یک بارگی میرا دل زور سے دھڑکا۔
میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر کا چھوٹا سا بٹن دبایا اور اسے اپنے منہ کے قریب کرتے ہوئے راجہ پٹیل کا وہ کوڈ دہرایا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے سنیل کی کال وصول کرتے ہوئے میرے سامنے ادا کیا تھا۔ ہیلو 0911 سنیل، میں سلطان جہاں زیب کا آدمی زبیر بات کر رہا ہوں۔ میں راجہ پٹیل کے ساتھ 0 پوائنٹ پر پہنچنے والا تھا کہ انٹر سروسز والوں نے کوٹھی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سلطان جہاں زیب اور راجہ پٹیل صاحب کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر اور وہ فائل لے کر اس وقت واگا بارڈر کے قریب چھپ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تم مجھے لینے آ رہے ہو یا پھر میری رہنمائی کرو تاکہ میں خود تم تک پہنچ سکوں؟ اوور۔ اوہ ویری سیڈ۔ دوسری طرف سے سنیل نامی شخص کی پرتشویش آواز ابھری۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ تم نہیں جانتے سلطان جہاں زیب اور راجہ پٹیل ہمارے لیے کتنے اہم تھے؟ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے پاس وہ ریڈ فائل موجود ہے۔ کیا تم سلطان جہاں زیب اور راجہ پٹیل کی قربانیوں کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اوور۔ میں نے دل ہی دل میں ان دونوں خبیثوں کی قربانیوں پر لعنت بھیجی اور سنیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس بار ذرا درست لہجے میں کہا تو وہ بولا، ہم بارڈر کے دوسری طرف موجود ہیں، بارڈر کراس کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اوور۔ تو پھر راجہ پٹیل کس طرح اندر داخل ہوا تھا؟ اوور۔ میں نے پوچھا۔ وہ ایک زمین دو سرنگ کے ذریعے اندر داخل ہوا تھا، مگر اب وہ سرنگ بارڈر سیکیورٹی فورسز والوں کی نظروں میں آ چکی ہے۔ تم ہرگز ادھر کا رخ مت کرنا، بلکہ ہو سکے تو واپس شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ ریڈ فائل سنبھال کر رکھنا۔ اوور۔ میں نے ذرا سوچنے کے بعد کہا، میں تمہاری ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں زیادہ عرصے انٹر سروسز والوں سے خود کو نہ بچا پاؤں گا۔ تم لوگوں کو میرے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اوور۔ ٹھیک ہے، پھر تم تھوڑا انتظار کرو، میں باس سے رابطہ کر کے تمہیں مزید ہدایات دوں گا، مگر اس سے پہلے فی الحال تم خود کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں محبوس کر لو۔ اوور اینڈ آل۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیے ہونٹ بیچے کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد واپس لوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹنے تک میں نوری بیگم کے بنگلے پر پہنچا۔ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے زندہ سلامت اپنے سامنے پا کر وہ خوش ہو گئی اور مضطربانہ انداز میں بولی، عمران صاحب آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں وہ خبیث سلطان جہاں زیب بے فکر ہو، اب وہ خبیث جہنم واصل ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پرتمانیت لہجے میں کہا اور پھر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میں بری طرح تھکا ہوا تھا۔ ریڈ فائل کے اصل کاغذات بھی نظر آتش کر چکا تھا۔ اب وہ ریڈ فائل بوگس فائل کے سوا کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ نوری بیگم نے میری مزمل طبیعت کو محسوس کرتے ہوئے آرام کرنے کا کہا۔ وہ مجھے ایک آرام دہ کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک نرم و گداز بیڈ بچھا ہوا تھا۔ میں اس پر لیٹتے ہی سو گیا اور ایسا سویا کہ دوپہر 2 بجے بابو شاہ نے آ کر مجھے اٹھایا۔ میں نہا دھو کر فریش ہوا، پھر ہم تینوں نے اکٹھے لنچ کیا۔ میں نے بے دلی سے کھانا کھایا۔ مجھے سنیل کی کال کا انتظار تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو ہم ڈائننگ روم میں آ کر صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ عمران صاحب، آپ واقعی ایک حب الوطن اور بہادر انسان ہیں۔ آپ نے جس جوانمردی کے ساتھ سلطان جہاں زیب جیسے وطن فروش اور راجہ پٹیل جیسے خطرناک بھارتی ایجنٹ کو کیفرے کردار تک پہنچایا، وہ لائق تحسین ہی نہیں بلکہ قابل تقلید مثال ہے۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اس طویل عرصے میں بابو شاہ نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ وطن عزیز کی خاطر کچھ کر سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ تمہاری سوچ قابل قدر ہے بابو شاہ، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، مگر بعض اہم معاملات تنہا انجام دینے کے ہی متقاضی ہوتے ہیں۔ اب آپ کا آئندہ کا لاحِ عمل کیا ہے؟ مان نوری بیگم نے پرسوچ خاموشی کے بعد پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ہمکاری لی، پھر بولا، مجھے اب سنیل کی کال کا انتظار ہے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ عمران صاحب، تقدیر واقعی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ رشک بھرے لہجے میں بولی۔ آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ نہ صرف ملکی رازوں کو دشمن ایجنٹوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا، بلکہ دشمن کے 2 انتہائی اہم مہروں سلطان جہاں زیب اور راجہ پٹیل کو بھی جہنم واصل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن ایجنٹوں کی صفوں میں داخل ہونے کی بھی راہ ڈھونڈ لی۔ یہ واچ ٹرانسمیٹر آپ کے مشن کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ میں اس کی بات پر ہولے ہولے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دینے لگا۔ اچانک میری واچ ٹرانسمیٹر سے ہلکی بیپ کی آواز ابھری۔ میں چونکا۔ پھر میں نے سب سے پہلے ہاتھ کے اشارے سے بابو شاہ اور نوری بیگم کو کچھ بولنے سے منع کیا، پھر اپنی کلائی پر بنی ہوئی واچ ٹرانسمیٹر کو کان کے قریب کرتے ہوئے چھوٹا سا بٹن آن کر دیا۔ پہلے ہلکی سرسراہٹ ابھری، اس کے بعد سنیل کی آواز ابھری، ہیلو 0911، میں سنیل مخاطب ہوں، اوور۔ میں نے بھی جواباً کوڈ دہرانے کے بعد اوور کہا تو اس نے سب سے پہلے پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر چھپا ہوا ہوں، مگر یہاں میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اوور۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں باس کو بتایا تھا، وہ ایک ثانیہ کو رکا اور میرا دل جیسے کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ انہوں نے تمہارے لیے ہدایات دی ہیں کہ تم ابھی وہیں رہو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے
उस रेड फाइल को डिकोड करने की कोशिश करो। फिर हमारा एक आदमी तुम्हारे बताए हुए पते पर आकर वो फाइल ले जाएगा। ओवर। और मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे यहाँ रतीब भर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं किसी वक्त भी इंटर सर्विसेज के अहलकारों के हत्थे चढ़ सकता हूँ। वो तो मुझे अज़ियतें दे देकर मार डालेंगे। तुम लोगों को मेरे तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी कुछ करना होगा। और शांत रहो, बेफिक्र रहो। बास ने मुझे सबसे पहले तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत दी है। हमारा आदमी वाघा बॉर्डर के एक गांव में रहता है। वो खाना बदोशों के एक काफले के जरिए तुम्हें भी अपने हमरा सरहद पार करवा देगा। मैं तुम्हें गांव का पता बता देता हूँ, तुम अभी और इसी वक्त वहाँ पहुँच जाओ। ओवर एंड ऑल। सुनील ने मुझे उस आदमी का नाम जनोमल बताया था और वो जिस सरहदी गांव में रहता था वो ज्यादा दूर ना था। मैंने उसी वक्त निकलने का प्रोग्राम बनाया। असलिये के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक कोलेस्टर पिस्तौल था और चंद फाजिल राउंड। नूरी बेगम ने मुझे बाबू शाह को भी साथ ले जाने को कहा, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। ताहम बाबू शाह मुझे मज़कूरा गांव तक छोड़ने के लिए साथ रवाना हुआ। नूरी बेगम और बाबू शाह ने मुझे मेरे मिशन की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी। बाबू शाह खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। हम दोपहर 5 बजे के करीब रवाना हो गए थे। 1 घंटे बाद हम मज़कूरा गांव के करीब पहुंचे तो मैंने बाबू शाह से कार को रोकने का कहा। फिर बाबू शाह मुझसे बगलगीर होने के बाद वापस लौट गया और मैं आगे बढ़ गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी मट्टी वाला मैदान नजर आ रहा था, जहाँ जा बजा छदरी छदरी खुदरो झाड़ियों की बहुतात भी नजर आती थी। खाना बदोशों की एक बस्ती नजर आई थी। मैं जरा सस्ताने के लिए रुका और फिर चल पड़ा। बस्ती की आबादी 100-150 नफूस से ज्यादा न थी। मैं जनोमल का पता पूछता हुआ उसकी जुगी में पहुंचा। वो एक सांवली रंगत का तनोमंद शख्स था। कद मुझसे जरा दबता हुआ था। उसकी आंखों में शिकरे जैसी चमक थी। ये भी दुश्मन एजेंट था, मगर खाना बदोशों के बहरूप में यहाँ मौजूद था। मैंने उसे कोड वर्ड्स बताए, फिर सुनील की गुफ्तगू का हवाला दिया। सुनील ने चूंकि उसे पहले ही मेरे बारे में बता दिया था, इसलिए वो गायबाना तौर पर मुझे पहचान गया था। उसने मुझे एक बोसीदा से मुंडे पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद एक जिलंगा सी चारपाई पर विराजमान होने के बाद मुझसे बोला, वो फाइल कहाँ है? मेरे पास है, मैंने मुख्तसरन कहा। साथ ही मैंने महसूस किया कि वो गहरी गहरी और इसरार भरी नजरों से बगौर मेरे चेहरे को घूरे जा रहा था। कहाँ है? मुझे दिखाओ, वो बोला। न जाने क्यों मुझे अपने वजूद में सरसराहट सी दौड़ती हुई महसूस होने लगी। मैंने अपनी कमीज के नीचे पेट से बनी हुई फाइल उसके सामने कर दी। उसने फाइल मेरे हाथ से ले ली और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसे जरा भी शक हो जाता कि ये फाइल महज आड़ी तिरछी लकीरों वाले रद्दी कागजों का पलंदा है, तो दुश्मन एजेंटों की सफों में घुसने का मेरा मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो सकता था। वो चंद लम्हे वर्क गर्दानी करने के दौरान बगौर फाइल का मुताला करने की कोशिश करता रहा। फिर इसके बाद उसने सनसनाती नजरों से मेरी तरफ देखा और फाइल मेरे मुंह पर खींच मारा। एक लम्हे को तो मैं बुरी तरह बौखला गया। जनोमल ने अगले ही लम्हे फुर्ती के साथ एक स्याह नाल वाला खौफनाक पिस्तौल निकाल लिया और उसका रुख मेरी तरफ करते हुए उबलती हुई आंखों से मुझे घूर कर खूंखार लहजे में बोला, सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हारे सीने में गोली उतार दूंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, मगर मैं भी हौसला हारने वाला ना था और हैरानो परेशान होने की अदाकारी करते हुए उससे बौखला कर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? राजा पटेल ने मुझे अपना साथी बनाया था और बकवास बंद करो। वो मेरी बात काट कर पुरगैज लहजे में गुर्राया। बॉस ने मुझे तुम्हारी असलियत जानने के लिए इस काम पर मामूर किया था, क्योंकि रेड फाइल की असलियत और इसके मंदरजात से मैं ही वाकिफ था। और अब महज रद्दी कागजों की फाइल ने तुम्हारी भी असलियत हमारे सामने रद्दी करके रख दी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्ही ने हमारे 2 अहम मोहरों को। अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने फुर्ती के साथ अपनी लात चला दी। नतीजतन पिस्तौल उसके हाथ से निकलता चला गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसकी नाक पर गुंसा रसीद कर दिया। उसकी हलक से वहशियाना गुराहट उभरी, मगर वो भी मरदूद सख्त जान साबित हुआ था। अगरचे नाक पर लगने वाली ज़र्ब ने उसका बदहैयत स्यार और चेहरा लहूलुहान कर डाला था, मगर वो भी एक तरबियत याफ्ता एजेंट था। उसने चश्मे ज़दन में अपने मुख्तल पड़ते हवासों पर काबू पाया था और बिजली की सुरात के साथ अपने घुटने की जोरदार ज़रब मेरे पेट में रसीद कर दी। अजियत की एक तूफानी लहर मेरे रगो पै में सरायत करती चली गई और मेरा जी उलटने लगा। मैं अपना मजरूब पेट पकड़े बेख्तियार रुकू के बल झुका तो उसने एक बार फिर अपने घुटने की ज़रब मेरी नाक पर रसीद करने की कोशिश की, मगर मैं अब उसे कहाँ मौका देने वाला था। मैंने अपना दुखन ज़दा पेट छोड़कर दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़कर मरोड़ डाली। उसने उछलकर दूसरी टांग की किक मेरे सीने पर रसीद कर दी। मैं लड़खड़ा कर चंद कदम जैसे पीछे हट गया। वो जमीन पर गिरा और सहराई चिपकली की तरह लूट लगाता हुआ करीब गिरे हुए अपने पिस्तौल की तरफ लपका। मैं अगर चाहता तो बासानी अपनी पिस्तौल निकालकर उसे जहन्नुम वासिल कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि गोली चलने की धमाकेदार आवाज से बस्ती वाले इधर मतवजे हों। चुनाचे मैंने उसके पिस्तौल तक पहुंचने से पहले ही उस पर एक लॉन्ग जंप लगा दी।
اس کا ہاتھ زمین پر پڑے پستول سے چند انچ کے فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے لپک کر اٹھا لیا اور پھر اس کی آنی ضرب سے جنو مل کے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا اور وہ اوہ کی آواز نکال کر وہیں ڈیر ہو گیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔